بادشاہ اور کنیز کا عشق عشق یا فسق مرض عشق اور اس کا علاج ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، بادشاہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھا بازار حسن سے گزر رہا تھا کہ ایک کنیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ خاتون کیا تھی کہ کسی شاہکار کا تراشا ہوا مجسمہ تھا جس کا حسن قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس مجسمہ حسن پر سو جان سے قربان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ کچھ دن کے بعد وہ بادشاہ کے دل کی مالک بیمار ہو گئی۔ مثال سچی ہے کہ گدھا پاس تھا تو پلان نہ تھا، پلان ملا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا۔ کوزہ تھا تو پانی نہ تھا، پانی ملا تو کوزہ ہی ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ علاج کے لیے ہر طرف سے طبیب حضرات آنے لگے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی مسیح زماں ہوں۔ جب بیمار کی قضا آتی تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے، اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہر دکھ درد کی دوا ہے، انشاءاللہ نہ کہا۔ ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا، مرض بڑھتا گیا۔ طبیب حضرات اپنے اپنے نسخے آزما چکے، چاند سے چہرے کی رونق کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑا کیونکہ اسے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ فوراً ننگے سر اور پاؤں اللہ کی بارگاہ کی طرف بھاگا، سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ سجدہ گاہ شاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یا اللہ، تو دلوں کے راز جانتا ہے، میں نے طبیبوں پر بھروسہ کرنے کی خطا جو کی ہے، جو غلطی کی ہے، میرا قصور معاف فرما۔ میں کیا عرض کروں، تو ہمارے اسرار سے باخبر ہے۔ ہمارا حال اور ان طبیبوں کا عدم توکل اور انشاءاللہ نہ کہنا تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اے ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ، میری محبوبہ کو شفا عطا فرما۔ جب بادشاہ نے تہ دل سے فریاد کی، روتے روتے بادشاہ کی آنکھ لگ گئی اور قسمت جاگ گئی۔ بشارت ملی کہ کل ایک مسافر تیرے پاس آئے گا، اس کے علاج سے کنیز کو شفا ہوگی۔ بادشاہ بڑی بے تابی سے اس کی راہ دیکھنے لگا۔ ایک بزرگ صورت شخص دور سے ہلال کی طرح، چاند کی طرح ظاہر ہوا۔ جوں جوں نزدیک آتا گیا، سورج کی طرح اس کی روشنی پھیلتی گئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کلام اور طعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس طبیب بزرگ کو محل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چہرے کی رنگت اور نبض دیکھی، بیماری کی علامات اور اسباب کے متعلق غور کیا۔ سب کچھ دیکھ سن کر دل میں کہا، اے صفراسودہ کے غلبہ کی وجہ سے مرض لاحق نہیں ہوا، بلکہ یہ مرض عشق ہے۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا، میں بیمار سے تخلیہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے پوچھا، اے شاہ بیگم، یہ تو بتائیں آپ کس علاقے کی رہنے والی ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہر علاقے کا طریقہ علاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس شہر سے کس طرح جدا ہوئیں؟ یہ کہہ کر مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کے پاؤں کا کانٹا چھپ جائے تو اسے نکالنے کے لیے کتنی کاوش کرنا پڑتی ہے۔ پاؤں زانوں پر رکھ کر سوئی کے سرے سے کانٹے کا سر معلوم کرتے ہیں، جب نہ ملے تو اسے لب سے تر کرتے ہیں۔ جب پاؤں کا کانٹا ایسا دشوار یاب ہے تو دل کا کانٹا معلوم کرنا کیوں کر مشکل نہ ہو۔ کنیز نے اپنی داستان غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے متعلق بتایا۔ ان کے ذکر سے نہ اس کا رنگ بدلا، نہ نبض میں تغیر واقع ہوا۔ اسی طرح وہ ہر شہر اور ہر گھر کا ذکر کرتی رہی، جہاں جہاں اس کی بہت بوش رہی۔ جب کنیز نے سمرقند آنے کے متعلق ذکر شروع کیا، سمرقند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنکھوں کی اس رم جم میں کہنے لگی کہ مجھے وہاں ایک خواجہ زرگر سونار نے خرید لیا۔ اس بیان سے اس کی نبض، دل کی تڑپ کا پتہ دینے اور منہ کی زردی درد فراق کا اظہار کرنے لگی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز سے یہ راز بھی معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے اس خواجہ زرگر سونار پر عاشق ہے۔ طبیب نے کنیز کو تسلی دی کہ اطمینان رکھیے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔
طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کر لیا ہے، آپ کسی طریقے سے فلاں زرگر کو سمرقند سے یہاں بلوا لیں۔ بادشاہ نے اپنے 2 خاص دانا آدمی سمرقند بھیجے جو اس سونار سے جا کر ملے اور اس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری ہنرمندی کا شہرہ سن کر بڑا خوش ہوا ہے، اس نے تمہارے لیے بیش قیمت خلعت اور مال و زر بھیجا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عنایت دیکھ کر زرگر بہت خوش ہوا، اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمرقند کا خواجہ زرگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہ تم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو، بادشاہوں کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی اور دلجمی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کے صلہ میں تمہیں اپنی خاص کنیز عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہی کنیز جو اس زرگر کے فراق میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اسے دے دی گئی۔ کنیز جب اپنے دلربا کے پاس پہنچی تو اس کا دکھ درد سب جاتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند مہینوں میں صحیح سلامت ہو گئی، اس کا کھویا ہوا روپ بھی جوبن پر واپس آ گیا۔ اب طبیب کامل نے ایسا شربت تیار کیا کہ جسے زرگر نے پیا اور وہ پانی میں نمک کی ڈھلی کی مانند گھلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیماری کے سبب زرگر کا روپ آہستہ آہستہ جاتا رہا، آنکھیں اندر کو گھس گئیں، چہرے کی سرخی جاتی رہی۔ یہ حالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی رفتہ رفتہ کافور ہو گئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیماری سے شفا پا گئی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت پرستی تھی، اس لیے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ وہ عشق میں زائل بھی ہو گیا۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کی مرض عشق کا علاج کیا اور اسے تندرست کر کے بادشاہ کے دل کو مسرور اور آنکھوں کا نور بنا دیا۔ ظاہری صورت کا عشق آخرکار بدنامی اور بے عزتی کا موجب بنتا ہے، معشوق کا رنگ و روغن اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ مور کی خوبصورت پر اس پر ہلاکت افرین ہوتے ہیں، ہرن کو شکار مشق کے لیے کرتے ہیں، لومڑی کو پوستین کے لیے ہلاک کیا جاتا ہے۔ اے طالب، اس زندہ محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر، عشق اپنا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو محبت و معرفت کی جان فزا پاک شراب پلانے والا ہے۔ تو مایوسی سے یہ مت کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت کے بر قریب آتا ہے میں اس کی طرف گز کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ دوستو، نیکی بدی کے پردے میں چھپی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے ہٹ کر بھی، اس لیے نیکی کرتے وقت اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔